الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ جمعے زکوٰۃ کے موضوع پر صاحب نصاب ہونے کی حیثیت سے کچھ بات ہوئی تھی. زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوتی ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب زکوٰۃ کے اندر 4 قسم کا مال ہے کہ ان چاروں میں سے سب یا کچھ یا کوئی ایک وہ مل کے اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور وہ ہے سونا، چاندی، نقدی کیش اور مال تجارت. اس کے اندر ایک چیز جس کو کہتے ہیں ضرورت سے زائد سامان، یہ جو ضرورت سے زائد سامان ہے نا، اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ میں نہیں شمار کیا جاتا. یہ جب فطرانے کا نصاب ہوتا ہے یا قربانی کا نصاب جب دیکھا جاتا ہے نا، تو اس کے اندر ضرورت سے زائد سامان کو بھی شمار کیا جاتا ہے. تو اگر ان میں سے زکوٰۃ کے اندر صرف یہ 4 قسم کا مال ہے، اب ان مال میں کسی کے پاس صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کی ملکیت میں، تو پھر 7.5 تولہ سونا وہ ہوگا تو صاحب نصاب ہوگا. اور اگر
اس کے علاوہ کوئی اور مال ہے تو پھر بھی وہ اس کو دیکھا جاتا ہے، چونکہ چاندی کا جو مقدار ہے نا وہ کم ہے، کوئی 90,000 یا لاکھ ہے، کم و بیش اس طریقے سے ہے، جو روز کا 52.5 تولہ چاندی کا جو ریٹ۔ تو اس طریقے سے انسان اپنے مال کو دیکھے کہ اس کے پاس موجود ہے تو پھر وہ دیکھے کہ اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ پھر یہ بات بھی انسان کو دیکھنی چاہیے کہ اس کی اپنی ملکیت کے اعتبار سے، یعنی اگر کسی کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے تو وہ اس کا مال نہیں کھلائے گا۔ اسی طرح شراکت پر جو کاروبار ہوتا ہے تو اس میں ہر شریک جو ہے نا وہ اپنے زکوٰۃ کا خود ذمہ دار ہے۔ ہاں اگر ان کے آپس میں بات ہو جاتی ہے کہ بھئی ہمارا جو شراکت پر کام ہے اور ہم اس سارے مال کے اکٹھے جو ہے نا دیکھیں گے کتنا کچھ بنتا ہے اور پھر آخر میں اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، تو پھر بھی زکوٰۃ جب نکالی جائے گی تو وہ اپنے اپنے حساب کے اعتبار سے، مثال کے طور پہ کسی کے جو ہے نا 10 لاکھ لگے ہوئے ہیں کام میں اور کسی کے 20 لاکھ لگے ہوئے ہیں، تو اب 10 لاکھ والے کے 10 لاکھ کے حصے سے اس کی ملکیت شمار کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور 20 لاکھ والے کے 20 لاکھ کے اعتبار سے اس کی ملکیت شمار کر کے اس کی پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، زکوٰۃ کے مصارف کیا۔ تو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو یہ فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، پھر مقروضوں کے لیے ہے، جو مسافر لوگ ہیں، اور مسافر بھی ایسے ہے کہ سفر میں ہے، اپنی جگہ پہ تو وہ مالدار ہیں لیکن سفر کی حالت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے یا ان کے اوپر ان کے وقت مجبوری ہے تو وہ بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال ہو، پھر جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے والے ان کو عامل کہا جاتا ہے۔ آج کل اس کی اس خاص ترتیب موجود نہیں ہے، ورنہ جو شریعت کے دائرے کے اندر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے باقاعدہ عاملین ہوا کرتے تھے اور حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے تھے اور جا کر لیتے اور ان کو بھی دیا جاتا تھا، اس بھی زکوٰۃ لے سکتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک نصاب پورا موجود ہے کہ جو کس کو دیا جائے۔ زکوٰۃ جو ہے نا وہ کافر کو نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ ہو گئی، اور اسی طریقے سے صدقہ واجبہ جس کو کہتے ہیں نا، جو نظر مان لی ہو، تو نظر مانی ہو کسی نے نا تو وہ بھی کافر کو نہیں دی جا سکتی، اور زکوٰۃ بھی کافر کو نہیں دی جا سکتی، غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ البتہ غیر مسلم کو ویسی صدقات نافلہ ایک انسانی ہمدردی کے اعتبار سے کوئی کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، انسانی ہمدردی اور انسان ہونے کے ناطے سے۔ لیکن زکوٰۃ کے چونکہ ضروری ہے اور یہ مسلمان اور جو اس کے لیے نصاب جو اس کے لیے مستحق لوگ ہیں انہیں کو دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ یہ آج کل کے زمانے میں جو اس کے اندر کچھ بے قاعدگیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے ایک بڑا ضابطہ انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ زکوٰۃ وہ شخص وصول کر سکتا ہے، وہ شخص وصول کر سکتا ہے کہ جو مستحق ہو اور اس کا مالک بن سکتا ہو، ملکیت میں آ جائے۔ اس لیے زکوٰۃ کے مال سے افطاریاں نہیں کرائی جا سکتی، زکوٰۃ کے مال سے کنواں نہیں کھودا جا سکتا، زکوٰۃ کے مال سے مسجد نہیں بنائی جا سکتی، زکوٰۃ کے مال سے کوئی مسافر خانہ نہیں بنایا جا سکتا۔
زکوٰۃ کے مال سے کسی کو کفن نہیں دیا جا سکتا، زکوٰۃ کے مال سے رفعی کام کے لیے کوئی ویلفیئر نہیں چلائی جا سکتی۔ تو زکوٰۃ کے مال سے لوگ گاڑی خرید کے اس کو لوگوں کے ایک وفد کی سروس فراہم کرے تو نہیں کر سکتے۔ اب اس کے اندر علت کیا ہے؟ وہ مالک نہیں بن سکتے، یہ ملکیت میں نہیں آتی۔ مسجد وقف ہے اللہ کا، اور کنواں ہے تو عام لوگ ہیں، اس کا ملکیت میں نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز کہ جو کسی کی ملکیت میں نہیں آ سکتی نا، وہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب اس میں دوسرا بھی انسان دیکھیں کہ ایک آدمی ہے نا، کسی کا مثال کے طور پہ کسی کے پاس قرضہ ہے، لاکھ روپے قرضہ ہے کسی کے پاس۔ اب یہ لاکھ روپے قرضہ ہے اور یہ آدمی چاہتا ہے یار کہ یہ آدمی ہے غریب ہے اور یہ میرا قرضہ نہیں دے سکتا، تو میں ایسے کروں کہ قرضے کو اس کی زکوٰۃ میں شمار کر دوں، تو یہ ڈائریکٹ سیدھا جو ہے نا زکوٰۃ میں شمار نہیں کر سکتا۔ اچھا کیوں نہیں کر سکتا؟ بھئی اس نے جب دیا تھا تو قرضہ دیا تھا، اب کوئی چیز دی نہیں ہے، مالک نہیں بنایا اس کو، تو یوں نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کے لیے ہیلہ یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے پاس سے اس کو لاکھ روپے دے اور کہ بھئی کہ یہ تو وصول کر لے، یہ زکوٰۃ کا ہے، اور پھر اپنا قرضہ ادا کر دے، مجھے دے دے۔ تو یوں اپنا اس کے ہاتھ میں دے کر اس کو مالک بنا دیا تو یہ واپس وصول کر لے گا۔ اس طریقے سے اس کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ کہے کہ اسی کے پاس ہے چلو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو اور بس زکوٰۃ کے اندر شمار کر لیتا ہوں، تو ایسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں اللہ نے پیسے دیے ہیں نا، وہاں اللہ نے یہ ذمہ داریاں بھی دی ہیں کہ انسان اس کو سمجھے، جگہ پہ لگائے۔ ہم لوگ کچھ کبھی کبھی ویسی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، بس کسی کو کیا بتائیں، بس کیا کریں، جو سامنے آئے دے دیں۔ تو یہ سامنے آئے کی بحث پر نہیں ہے، یہ مسئلے اور ضابطے کی بحث پر ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے زکوٰۃ سے یہ جو بہت سارے کام ہیں جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں چل رہے ہیں نا، نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ سے کسی مریض کو آپ دوائی نہیں دے سکتے۔ اب کچھ دوائی استعمال ہوگی، کچھ نہیں ہوگی، کچھ کیا ہوگا، کچھ کس طریقے سے ہوگا، اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر کسی مریض کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو یوں کریں، اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیں اور وہ قبول کر لے یہ زکوٰۃ کی رقم، پھر اپنے پیسے دیں، آگے وہ ادا کرے، اپنا علاج کرائے، سب کچھ کرائے، تو مالک بن جائے گا نا۔ مالک بننے کے بعد وہ آگے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ انسان ویسی جو ہے نا بس ٹھیک ہے رفعی اداروں کو دے دے اور وہ چلائے۔ اور پھر اس کے بعد جو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمارے ماحول اور معاشرے میں، مانگنے والے مانگ رہے ہوتے ہیں، دینے والے دے رہے ہوتے ہیں۔ شاید آپ کے اوپر زیادہ بوجھ ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم سر سے ٹال رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے پتہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی۔ پھر زکوٰۃ کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میں جس شخص کو دے رہا ہوں نا، اگر آپ اس سے ڈائریکٹ سیدھا پوچھ سکتے ہیں تو پوچھیں بھائی کیا صورتحال ہے، مال ہے نہیں ہے، کوئی کمیٹیاں ڈالی ہیں آپ نے، کوئی پیسے جمع کیے ہیں، کوئی مجبوری کے لیے ہے، کوئی شادی کے لیے، کوئی مکان کے لیے، کوئی کسی اور کے لیے، اور کہیں آپ نے بینک میں رکھے، کہیں پرائز بانڈ وغیرہ رکھے، حالانکہ یہ ناجائز ہے۔ اگر اس کی صورت میں آپ نے لے کر رکھے ہیں، کہیں کسی اور صورت میں اپنی ملکیت میں کچھ رکھا ہوا ہے نا، اگر یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کے پاس نہیں ہے اور یقین ہو جاتا ہے، ہاں اس کو آپ ہاتھ میں دے دیں، مٹھی بند دے دیں، نہ بتائیں دے دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، یہ بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ یہ صاحب نصاب نہ ہو، کہیں اس کے پاس کچھ پیسے ہو نا۔ ہاں اس کے پاس ایسے بھی بسا اوقات ہوتا ہے، آدمی اچھا بھلا کھاتا پیتا نظر آتا ہے، مثلا اس کی تنخواہ ہے 50,000 تنخواہ ہے، اس کی 80,000 تنخواہ ہے، لیکن اس کے پاس پیسے کچھ نہیں ہیں۔
اب مہینہ پورا نہیں ہوتا کہ پھر غریب آخر میں مجبور ہوتا ہے اور اس کے سارا خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ آدمی اس طرح کی پوزیشن والا، جو اس طرح کی صورتحال والا ہے نا، اسلام یہ کہتا ہے، ضابطہ مروت یہ کہتی ہے اس کو نہیں لینی چاہیے، اس کو نہیں لینی چاہیے. اس سے ایسے غریب لوگوں کو کہ جو واقعی بہت ہی زیادہ مجبور ہے، جو اپنے جو ہے نا روٹی کے لیے، اپنے کپڑے کے لیے بہت مجبور ہو، ان کو دینا چاہیے. اور اگر اس طرح کے آدمی کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی تنخواہ مثال طور پہ 80,000 ہے یا 90,000 اس کی تنخواہ ہے، اس کو تنخواہ ملی ہے اور اس کے پاس پیسے موجود ہیں. اب یہ اس وقت تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا، لیکن جب مہینے کے اینڈ ہوتا ہے، پاس کچھ بھی نہیں رہا، اگر اس وقت کوئی اس کو زکوٰۃ دیتا ہے اور اس کی کسی مجبوری یا کسی بھی پریشانی کے اوپر ہو تو دے سکتا ہے اور وہ لے بھی سکتا ہے. مروتاً یعنی اخلاق یہ ہے کہ نہیں لے، کیونکہ ویسے بھی زکوٰۃ جو ہے یہ اوساخ الناس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اوساخ الناس، یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، مال کا میل کچیل ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اپنے اہل کو، اپنی اولاد کو. اور ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صدقے کا کھجور منہ میں ڈالا نا، تو آپ نے کہا بخ بخ کہا، کف جس طرح کہتے ہیں نکالو اس کو، اور کہا کہ بھائی تمہارے لیے نہیں ہے، سید کے لیے نہیں ہے. تو ان کے لیے پھر جو ہے نا اس کو منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے منع کیا ہے حالانکہ وہ غریب بھی ہو تو سید نہیں لے سکتا. اچھا نہیں لے سکتا تو ماحول اور معاشرے میں دوسرے حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی ضروریات کو پورا کرے، اس کا ہاتھ بٹائے اپنے کسی اور مال سے، نہ کہ زکوٰۃ سے. لیکن وہ نہیں لے سکتا اس لیے کہ یہ اوصاف الناس ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاندان، ایک نسبت پائی جاتی ہے، اور ان کے لیے یہ زیبا نہیں، مناسب نہیں، زیب نہیں دیتا. تو اس لیے زکوٰۃ ایسے لوگ بھی نہیں لے سکتے. اور یہ جو سید کے اندر ہے نا، سید کے اندر کون کون آتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی اولاد، ان کو کہتے ہیں آل عباس. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھائی، ایک آل علی، آل عقیل، اور تیسرا بھائی آل جعفر. اور اسی طریقے سے آل عباس، ان کے لیے یہ سب تقریباً ہاشمی کہلاتے ہیں، سب تقریباً آل حارث. یہ لوگ ہیں کہ جو سب سید کہلاتے ہیں، ہاشمی کہلاتے ہیں، اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ نہیں ہے تو باقی مالوں میں ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. اس نسبت سے ہمارے ماحول اور معاشرے میں جھوٹ اتنا ہو چکا ہے نا، حد ہے. اور لوگ ایسے ایسے ہیلے اور تدبیر کرتے ہیں نا کہ انسان سوچ نہیں سکتا. بس اپنے آپ کو ویسی سید بھی کہلانے والے بہت زیادہ ہو گئے، اور پھر جو ہے نا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی مختلف قسم کے ہیلے بہانے بنانے والے اور جھوٹ سوٹ کے بھی کام لینے والے بہت زیادہ ہو گئے. اس لیے دینے والوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ خراب زکوٰۃ تو دینے والوں کی ہوگی نا. ہاں، اور اس کے بعد جو یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اپنے سب سے قریبی رشتہ دار کو دینا سب سے پہلا حق ہے. اپنے خاندان میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر کوئی مستحق ہے تو ان کو دیں. پھر اس کے بعد جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس، جب دینی مدارس کو زکوٰۃ دینا، یاد رکھیں اپنے ذہنوں میں کہ دینی مدارس میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہیں. یہ جو اعلان کرنے والے کہتے ہیں کہ میرے اور اللہ پاک کی مدد سے چلتے ہیں اور آپ لوگوں کے تعاون سے چلنے، تو ہمیں اس کے اوپر زیادہ پھولنا نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے اس پر بھی کہیں صحیح جگہ دیکھ کر جا کر دے، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ کوئی وصول کرنے والے موجود ہیں، ہماری پیسہ جگہ پہ لگ رہا ہے. تو یہ ہمارے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے ہیں یہ لوگ. اتنی بات یاد رکھیں، اللہ رسول کے مہمان ہیں، یہ اللہ رسول ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. کبھی اللہ نے ان کے اوپر فقر و فاقہ نہیں لایا.
ایسا نہیں ہوتا کہ مدارس کے طالب علموں کے اوپر بھی فقر و فاقہ آ جائے، ماحول کے اندر سب کچھ ہوگا، وہاں نہیں ہوگا، اللہ نہیں لاتا۔ یاد رکھیں، ہم اپنے طور پر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو یقین جانیں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور شکریہ کے ساتھ جا کر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں یہاں پر احسان چڑھا کر اور بہت کچھ کہہ کے یہ مدارس والے یہ ایسے، یہ ہماری تاریخی غلطی ہوگی۔ وہ اللہ جس نے دیا ہے نا وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ تو اس لیے اس جیسے جگہوں پر ہمیں احتیاط کر کے دیکھ کر جا کر دینا چاہیے۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں یہاں ثواب ڈبل ہے۔ ایک ثواب یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی، دوسرا ثواب یہ ہے کہ آپ اشاعت دین کے اندر حصہ دار بن گئے، دین کی ترویج، دین کی اشاعت، دین کو تقویت دینے میں آپ کا تعاون شامل ہو گیا، تو یہ ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مصارف کو بھی دیکھیں اور پھر ان سارے مسائل کو دیکھ کر پھر دیکھیں۔ یاد رکھیں، ہمارے ایک بھول ہے کہ ہم اس روزی کے ٹھیکیدار خود بن گئے، اس لیے ہم سارے مار کھا رہے ہیں۔ میں ذمہ دار، بھائی کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اللہ نے ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ فرماتے ہیں میں رزق دیتا ہوں، میری ذمہ ہے، میرا ذمہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میرا ذمہ ہے، میں بچوں کا کفیل ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ نہیں کروں گا، کھاؤں گا کہاں سے، آئے گا کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، مستقبل تاریخ ہو جائے گا۔ یہ تاریخی غلطی ہے، اس دماغ سے اس ذہن کو سوچ کو نکالنا چاہیے۔ یہ کہیں اللہ ذمہ دار ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ دیتا ہے، اور اس پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ کچھ اللہ دیتا ہے نا، یہ کہیں یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے دیا ہے۔ یہ نہیں کہ میری محنت کا نتیجہ، میری کمائی، میرا کمال، میری محنت، میرا ہنر، میری تجارت، یہ بہت بڑی غلطی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی روزیوں میں برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان کو پھر وہ سکون نہیں ملتا، اور پھر وہ ثمرات مرتب نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو مسائل سمجھ کر، سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔